اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں سوائے اللہ کی ذات کی۔ میں اللہ ہوں۔ اور آگے اللہ نے ضابطہ بیان کیا کہ تمام دنیا بھر کے جتنے انسان ہیں یا بادشاہ ہیں، سب کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ قلوب الملوک بیدی، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، اللہ کی مٹھی میں ہیں۔ ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوبہم رحمہ و رأفہ، بندے جب میری فرما برداری کرتے ہیں میں بادشاہوں کے دل کو نرم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحیم لطیف نرم دل بادشاہ مسلط کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں بندوں پر۔ ان العباد اذا عصونی، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں حولت قلوبہم نقما و سختہ، میں ان کے دل کو سخت کر دیتا ہوں اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کرتا ہوں۔ ایک اللہ کے دین پر چلنا ہے اور ایک اس کے ثمرات ہیں، عزت کا مل جانا، خوشی کا مل جانا، بابرکت مال کا مل جانا، امن کا آ جانا، چین کا آ جانا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ انعام آدمی کی کارکردگی پر ملتا ہے، کارکردگی آدمی کی خراب ہو تو بس انعام کا مستحق نہیں رہتا۔ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ نے بڑی نعمتوں کا ذکر قرآن کریم میں کیا کہ مسلسل ہم نے انبیاء اور نیک بادشاہ تمہارے اندر بھیجے، لیکن جب انہوں نے انبیاء کو شہید کرنا شروع کر دیا، اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا دیا، پھر اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب آئے۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ، سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس بنایا تھا اور ان پر قیمتی سرمایہ لگایا، وہ سارا قیمتی اینٹیں، جواہرات، زمرد، سونا چاندی کون لے گیا؟ اب تو بیت المقدس جو ہے وہ ویران پڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بنی اسرائیل پر انعامات کی، جب وہ انعامات کی قدر کرتے رہے اللہ انعامات اور بڑھاتے رہے، اور جب انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام بنا دیا اور حرام کو حلال بنا دیا، نیک لوگوں کو شہید کرنا شروع کر دیا، پھر اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب آئے۔ اللہ نے بخت نصر کو بھیجا اور صہیون پہاڑ کی چوٹی پر اس نے انہیں قتل کیا۔ صہیونی کہلاتے ہیں اسی وجہ سے، کہا میں اس وقت تک قتل کرتا رہوں گا جب تک میرے گھوڑے کے سم اس لہو میں ڈوب نہ جائے۔ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو تہہ تیگ کیا، ختم کیا۔ 80,000 سے زیادہ مرد و عورتیں گرفتار ہوئیں، ان کے پازیب، ان کی بالیاں، ان کے ہار اتار لیے گئے، اور سارا بیت المقدس سے قیمتی سامان سب توڑ لیا گیا، اٹھا لیا گیا۔ 1.25 لاکھ بیل گاڑیاں سونے چاندی کی بھر کر بخت نصر لے گیا۔ 100 سال تک اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر رہا۔ ان العباد اذا عصونی، جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں حولت قلوبہم نقما و سختہ، میں بندوں کے دل کو سخت کر دیتا ہوں، بادشاہ ظالم بھیج دیتا ہوں۔ اللہ نے فرعونہ بھیجے، 400 سال تک مسلط رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اللہ پاک نے اس قوم کو ذلت کے گڑھے سے لے کر عزت کی چوٹی پر موسیٰ علیہ السلام لے آئے۔ اللہ کی فرما برداری پر بنی اسرائیل کو تیار کیا۔
جب انہوں نے محرمات چھوڑ دیے اللہ نے اپنا نظام بھی بدل دیا. اب اللہ کی گرفت میں فرائنا آ گئے. اللہ پاک نے انہیں ختم کیا. جو سخت عذاب فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ سخت عذاب دیتے تھے. چت لٹا کر چاروں ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوس دیتے. سانپ اور بچھو آدمی پر مسلط کر دیتے. ظلم پر ظلم ڈھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی محنت سے انہیں ذلت سے اللہ نے نکالا. فرعونیوں کو ختم کیا. لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک بادشاہوں کو گالی دینے سے تمہارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع میری یاد میں لگ جاؤ, میرے گڑ گڑانے میں لگو. کہ اکفیکم شر ملوککم میں تمہارے ظالم بادشاہوں کی طرف سے کافی ہو جاؤں. جب حجاج آیا صالحین نے کہا اللہ سے معافی مانگو, گڑ گڑاؤ, اللہ اس عذاب کو ہٹا دے ورنہ خطرہ ہے اللہ کو سور اور بندر مسلط نہ کر دے. بگڑے انسان سور اور بندر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. حالات ٹھیک ہوتے ہیں جب دلوں کا رخ اللہ کی طرف پلٹا کھا جائے. جب دن رات یہی فکر ہو کہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. جب حرام دیکھنا عام ہوگا, حرام سننا عام ہوگا, حرام کی باتیں عام ہوں گی, حرام کے کام ہوں گے, تبصروں سے کچھ نہیں بنتا. 20 تبصرے کریں, سینکڑوں حکومتیں بدل لیں, حالات نہیں بدل سکتے. حالات بدلانے ہیں تو ایک راستہ ہے, اپنی زندگی بدلے, معاشرے کے اندر رہ کر انہیں توبہ کی تلقین کرے. ملک اللہ کا ہے, اندھا دھند کوئی نہیں آ جاتا. ایک درخت کا پتا اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا, گر نہیں سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالم اپنی مرضی سے آ جائے؟ ان ظالموں کی گردنیں خدا کے ہاتھ میں ہیں, ان کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وہ سوئیں تو اٹھ نہ سکیں, ان کا پیشاب بند ہو جائے تو کھول نہ سکیں, ان کی دماغیں اللہ معاف کر دے گے تو پاگل ہو جائیں. وہ سانس لینے میں, دیکھنے میں, سننے میں اللہ کے محتاج ہیں. وہی بیٹھے بیٹھے اللہ شل کر دے, سارے بڑکے مارنے والے سب بڑکے وہی رہ جائیں. تو ایک ہی راستہ ہے میرے دوستو, اللہ کی طرف رجوع کرنا. اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے, چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا. میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.